بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کے تقریباً 10:30 بجے کا وقت تھا۔ میں کچن میں دودھ گرم کر رہی تھی جب اچانک صحن سے ایک زوردار آواز آئی، کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز۔ میں فوراً باہر نکلی تو دیکھا فریال پریشانی کے عالم میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور چہرہ زرد ہو چکا تھا۔ کیا ہوا فریال؟ میں نے اس کے قریب جا کر پوچھا۔ میرے سونے کی انگوٹھی جو امی نے مجھے دی تھی، ابھی الماری میں رکھی تھی، اب غائب ہے، اس نے کپ کپاتی آواز میں کہا۔ میں نے اسے تسلی دی، پریشان نہ ہو سکتا ہے کہیں گر گئی ہو، آؤ تلاش کرتے ہیں۔ ہم نے پورا کمرہ چھان مارا، تکیے، بیڈ، دراز، الماری، مگر انگوٹھی کہیں نہیں ملی۔ دل کو ایک بار پھر وہی اندیشہ چھو گیا۔ یہ پہلی بار نہیں تھا، یہ پچھلے 6 ماہ میں تیسری بار تھا کہ فریال کا رشتہ پکا ہونے کے قریب پہنچا اور گھر میں کوئی چیز چوری ہو گئی۔ ہر بار وکاس میرے شوہر فوراً الزام لڑکے والوں پر لگا دیتا۔ یہ رشتہ ہمارے نصیب میں نہیں، ان لوگوں کے آنے کے بعد ہی چیزیں گم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلی بار گھڑی، دوسری بار امی کا پرس اور اب فریال کی انگوٹھی، اور ہر بار اتفاق سے رشتہ ٹوٹ جاتا۔ میں یہ سب دیکھ کر الجھن کا شکار ہو چکی تھی۔ ہر بار چوری، ہر بار فریال کا دکھاوے والا رونا، اور ہر بار وکاس کا لڑکے والوں پر الزام۔ جب صبح ہوئی وکاس نے وہی بات دہرائی۔ اب مجھے کوئی شک نہیں، یہ لوگ منحوس تھے، ان کے آتے ہی یہ سب کچھ شروع ہوا، رشتہ ختم۔ فریال خاموش کھڑی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ مطمئن ہو۔ میں نے پہلی بار غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ نہ وہ اتنی اداس تھی، نہ بے چین، بلکہ اس کے چہرے پر چھپی ہوئی مسکراہٹ شاید صرف میں ہی دیکھ سکی۔ رات کو جب سب سو چکے تھے، میں کافی دیر تک جاگتی رہی۔ ذہن میں کئی سوال گھوم رہے تھے۔ کیا یہ سب واقعی اتفاق تھا یا کوئی سازش؟ کیا فریال خود یہ سب کر رہی ہے یا کوئی اور؟ میں نہیں جانتی تھی، مگر اب دل گواہی دے رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ ضرور غلط ہے، اور میں اسے سمجھنے، جاننے اور بے نقاب کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ کئی دنوں سے گھر کا ماحول خوشگوار تھا۔ فریال کا نیا رشتہ آیا تھا، حسن نامی ایک تعلیم یافتہ، خوش اخلاق اور پڑھی لکھی فیملی سے تعلق رکھنے والا لڑکا۔ اس کے والدین نے پہلی ہی ملاقات میں فریال کو پسند کر لیا۔ امی جان کی آنکھوں میں چمک اور وکاس کے چہرے پر سکون دیکھ کر مجھے بھی امید ہونے لگی تھی کہ شاید اس بار سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ فریال بھی پہلی بار تھوڑی سنجیدہ لگ رہی تھی۔ کچن کے کاموں میں ہاتھ بٹانا، سب سے نرمی سے بات کرنا اور لڑکے والوں کے سامنے خود کو سلجھا ہوا ظاہر کرنا، یہ سب کچھ نئے پن کا احساس دلا رہا تھا۔ شام کو منگنی کی بات چیت طے پا گئی۔ امی جان نے مسکرا کر کہا، انشاءاللہ اگلے جمعے کو منگنی کر دیتے ہیں، نیک لڑکا ہے، اللہ نصیب اچھا کرے۔ لیکن میرے دل میں عجیب سا کھٹکا تھا، نہ جانے کیوں ہر بار کی طرح اس بار بھی ایک انجانی بے چینی تھی، جیسے کوئی پرانا زخم دوبارہ ہرا ہونے والا ہو۔ 2 دن بعد جب میں دوپہر کے وقت کچن میں تھی، فریال دوڑتی ہوئی آئی۔ بھابی، وہ وکاس بھائی کی گھڑی جو ابو نے گفٹ کی تھی، وہ دراز سے غائب ہے۔ میرے ہاتھ میں چمچ رک گیا۔ کیا وہ گھڑی؟ ہاں، ابھی کمرے میں صفائی کر رہی تھی تو نظر پڑی، دراز کھلی تھی اور گھڑی غائب۔ میں تیزی سے وکاس کے کمرے میں گئی۔ دراز واقعی کھلی تھی اور گھڑی وہاں نہیں تھی۔ امی جان کو بھی بلایا گیا، سب حیران رہ گئے۔ وکاس دفتر سے واپس آیا تو جیسے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ پھر سے فریال کا رشتہ آیا نہیں کہ گھر میں چوری شروع ہو گئی؟ مجھے تو پہلے ہی شک تھا، یہ لوگ بھی وہی نکلے۔ میں نے ہمت کر کے کچھ کہنا چاہا۔ وکاس، یہ ہو سکتا ہے کوئی اندر کا کام ہو، ہمیں تحقیق کرنی چاہیے۔ ایمن، تم کہنا کیا چاہ رہی ہو کہ میری بہن جھوٹ بول رہی ہے؟ اس کی آواز میں غصہ اور ناراضگی تھی۔ نہیں، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ بس، میں کسی وضاحت کا قائل نہیں ہوں۔ میں حسن کے گھر والوں کو فون کر کے منگنی سے انکار کر رہا ہوں۔ اور اگلے ہی لمحے اس نے فون نکالا اور ان لوگوں کو 2 ٹوک لہجے میں بتا دیا کہ یہ رشتہ نہیں ہو سکتا۔ میرے دل میں ایک بار پھر وہی اداسی چھا گئی، جیسے کچھ سچائی میرے سامنے ہو لیکن میں اسے چھو نہیں پا رہی۔ فریال خاموش کھڑی تھی، لیکن اس کی نظریں ایک لمحے کو میری آنکھوں سے ٹکرائیں۔ اس نظر میں وہی پرانی چمک، وہی تسلی، وہی چھپی ہوئی جیت نظر آئی۔ وکاس کا حسن کے گھر فون کرنا اور وہ رشتہ ختم کر دینا میرے لیے ایک دھچکا تھا، مگر فریال کا رد عمل، وہ تو کسی اور ہی دنیا میں تھی، جہاں امی جان فکر مند چہرے کے ساتھ اللہ سے دعا کر رہی تھی
اور میں الجھی ہوئی آنکھوں سے صحن کے خالی پن کو گھو رہی تھی۔ فریال بالکل مطمئن تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی آئینے کے سامنے بالوں میں نیا کلپ لگا رہی تھی، ہلکی ہلکی سیٹی بجا رہی تھی۔ کیا یہ وہی لڑکی ہے جس کا رشتہ ابھی ابھی ٹوٹا، جسے ہر بار خود کو سنبھالنے میں دل لگ جاتے تھے؟ فریال، تم ٹھیک ہو؟ میں نے آہستگی سے پوچھا۔ وہ چونکی نہیں، نہ ہی کسی غم کا اظہار کیا، بس مسکرا کر بولی، ہاں بھابھی، جو ہوتا ہے بہتر ہی ہوتا ہے، قسمت میں نہیں تھا تو کیا کر سکتے ہیں۔ یہ جواب سادہ ضرور تھا، لیکن میرے دل میں موجود شکوک کو ایک اور دھکا لگا گیا۔ وہ چوری، وہ گھڑی، اور اب یہ اطمینان، یہ سب کچھ بہت غیر معمولی تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب صرف دیکھنے اور برداشت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے وہ کمرہ، وہ دراز اور ہر وہ کونا چھاننا شروع کیا جہاں سے کوئی سراغ مل سکے۔ گھڑی کے خانے کی تلاشی لی، فریال کی الماری، اس کی درازیں، یہاں تک کہ اس کی ہینڈ بیگ تک، لیکن سب صاف۔ کبھی کبھی میں سوچتی شاید میرا وہم ہو، شاید میری سوچیں میری آنکھوں کو شک کی اینک پہنا چکی ہیں، مگر پھر جب فریال کو کچن میں گنگناتے، خوش باش انداز میں چائے بناتے دیکھتی، دل کہتا، نہیں، یہ کوئی عام رد عمل نہیں، کچھ تو ہے۔ وکاس سے بات کرنے کی ہمت پھر سے جٹا کر ایک رات اس سے کہا، وکاس، میں کچھ کہوں تو برا تو نہیں مانو گے؟ ایمن، سیدھی بات کرو، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ یہ ساری چوریاں اور ہر رشتہ ٹوٹنے کا وقت سب کچھ بہت مشکوک ہے؟ وہ ایک لمحہ رکا، پھر آنکھیں تنگ کر کے بولا، تم پھر فریال پر شک کر رہی ہو؟ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ تحقیق کرنی چاہیے، شاید کوئی اور ہو۔ ہمارے گھر میں ایسا کرنے کی ہمت صرف باہر والوں کی ہو سکتی ہے، اپنوں پر شک کرنا تمہیں زیب نہیں دیتا۔ میں خاموش ہو گئی، دل پر ایک اور بوجھ رکھ لیا۔ وہ شخص جس سے مجھے سہارا چاہیے تھا، وہی مجھے سمجھنے سے انکاری تھا۔ اس رات میں کافی دیر تک جاگتی رہی۔ فریال کی ہنسی کی آواز بار بار میرے کانوں میں گونجتی رہی، جیسے وہ جانتی ہو کہ اس سے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر میں جانتی تھی کچھ تو ہے، اور اب میں یہ سچ جاننے کے لیے کوئی بھی قدم اٹھانے کو تیار تھی۔ میرا دل اس وقت تک مطمئن نہیں ہونے والا تھا جب تک میں خود ہر کونے میں جھانک نہ لوں، ہر وہ چیز دیکھ نہ لوں جس پر میری نظر کبھی رکی ہو، یا جسے فریال نے ہمیشہ بڑی احتیاط سے چھپا کر رکھا ہو۔ اگلی صبح میں نے موقع دیکھ کر فریال کے کمرے میں قدم رکھا۔ وہ اماں کے ساتھ بازار گئی ہوئی تھی اور وکاس آفس میں۔ پورا گھر سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے ہر لمحہ کوئی پیچھے سے آ کر آواز دے گا، ایمن، کیا کر رہی ہو؟ مگر میں اب پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ کمرے کی ایک ایک چیز کو میں نے بغور دیکھا، الماری کھولی، اس میں موجود کپڑوں کو ہٹایا، جوتوں کے خانوں کو چیک کیا، درازے کھول کر ہر فائل، ہر کاغذ کو ہاتھوں میں لے کر پڑھا۔ کچھ بھی غیر معمولی نہ تھا۔ پھر میری نظر بیڈ کے پاس رکھے ایک سائڈ ٹیبل پر گئی۔ اس کے نچلے حصے میں ایک چھوٹی سی دراز تھی جو بند تھی۔ میں نے اس کا ہینڈل کھینچا لیکن وہ لاک تھی۔ دل میں ایک ہلکی سی چنگاری جل اٹھی۔ یہ دراز ہمیشہ یہاں تھی، لیکن میں نے کبھی غور نہیں کیا تھا کہ یہ بند ہے۔ میں نے مزید غور سے دیکھا، تالے پر پرانا سا زنگ لگا ہوا تھا، جیسے کئی دنوں سے نہ کھولی گئی ہو۔ اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ میرے دماغ میں سوالوں کا طوفان اٹھا۔ اگر یہاں کوئی راز ہے تو یہ وہی دراز ہو سکتی ہے جہاں فریال کو چھپا رہی ہو۔ میں نے چابی کی تلاش شروع کی، اس کے ڈریسنگ ٹیبل کے خانوں کو دیکھا، بیگ، تکیے کے نیچے، حتیٰ کہ الماری کی اوپری شیلف تک چھان ماری، مگر چابی کہیں نہیں ملی۔ تبھی میرے ذہن میں ایک خیال آیا، اگر چابی کہیں نہ ہو تو شاید کسی اور کے پاس ہو۔ کیا وکاس کو اس بارے میں علم ہوگا؟ نہیں، شاید نہیں۔ وکاس تو فریال کی ہر بات پر آنکھ بند کر کے یقین کر لیتا ہے۔ میں دراز کے سامنے بیٹھی رہی، کچھ لمحے یوں ہی گزر گئے، جیسے یہ خاموش دراز مجھ سے کوئی راز چھپا رہی ہو، اور میں بے بس ہو کر اس کا چہرہ تک نہ دیکھ پا رہی ہوں۔ میری نظریں اس پر جمی تھیں اور دل میں صرف ایک جملہ گونج رہا تھا، یہی دراز میرے شک کا جواب ہو سکتی ہے۔ تبھی گھر کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ فریال واپس آ گئی تھی۔ میں نے جلدی سے دراز پر پڑا کپڑا اس پر ڈال دیا اور کمرے سے باہر نکل آئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس دن میری بے چینی بڑھ گئی۔ وہ بند دراز جیسے میرے خوابوں میں آ کر مجھے چیلنج دیتی، ہمت ہے تو سچ جان کر دکھا ایمن۔ وکاس کو ایک ہفتے کے لیے اسلام آباد جانا تھا۔ آفس کا اہم پروجیکٹ تھا جس میں اس کی موجودگی ضروری تھی۔ اس کے جانے کی خبر سنتے ہی میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی نے جنم لیا۔ شاید یہ وہی احساس تھا جو کسی طوفان سے پہلے فضا میں اٹھتا ہے، خاموش، دبے دبے خوف سے بھرا ہوا۔ تم آرام سے رہنا ایمن،
فریال اور اماں دونوں گھر پر ہیں، وکاس نے روانگی سے پہلے کہا، جیسے وہ خود کو بھی تسلی دے رہا ہو۔ میں نے مسکرا کر سر ہلایا، لیکن اندر سے خالی محسوس کر رہی تھی۔ وہ بند راز، وہ اندیکھی چوری، وہ مسکراتی فریال اور اب گھر میں وکاس کی غیر موجودگی، یہ سب میرے لیے کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ وکاس کے جانے کے تیسرے دن رات کو تیز ہوا چل رہی تھی، کھڑکیوں سے پردے بار بار اڑ کر دیوار سے ٹکرا رہے تھے، آسمان پر بادل گرج رہے تھے، ہر آواز جیسے مجھے چونکا رہی تھی، کبھی سیڑھیوں سے کسی کے چلنے کی آہٹ، کبھی دروازے کی چڑچڑاہٹ۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، رات کے 12:30 بجے تھے۔ پھر اچانک مجھے لگا جیسے کسی نے آہستہ سے فریال کے کمرے کا دروازہ کھولا ہو۔ میں لرز گئی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ امی جان کی طبیعت کچھ بہتر نہ تھی، وہ دوائی لے کر سو گئی۔ میں نے گھر کے تمام دروازے کھڑکیاں چیک کی، پھر خود اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے خود کو سمیٹا، چادر اوڑھی اور خاموشی سے کمرے میں نکلی۔ ہال وے میں اندھیرا تھا، صرف باہر کی روشنی کی جھلک کچھ چیزوں کو واضح کر رہی تھی۔ فریال کے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھی، میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر میں نے ایک لمحے کو سانس لی۔ دروازہ ذرا سا کھلا تھا، اتنا کہ میں بآسانی کمرے کا منظر دیکھ سکتی تھی، اور جیسے میری آنکھیں کمرے میں پڑی، میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، میرے وجود سے جان نکل گئی۔ میں وہیں دہلیز پر رک گئی، میرا جسم ساکت، میری سانسیں رکی ہوئی، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی۔ کمرے کے اندر کا منظر کچھ ایسا تھا جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا، لیکن میں آپ کو یہ منظر ابھی نہیں بتا سکتی۔ صرف اتنا کہوں گی کہ اس لمحے میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا، میری آنکھیں کچھ ایسا دیکھ چکی تھی جسے اب بھلانا ممکن نہیں تھا۔ میں نہ چیخ سکی نہ ہل سکی، صرف کھڑی رہی، ساکت، بے جان۔ وقت جیسے تھم گیا تھا، ہوا جیسے رک گئی ہو، دھڑکن جیسے سننے سے انکاری ہو گئی ہو۔ میں کمرے سے پلٹی جیسے میرے قدموں نے زمین کھو دی ہو، واپس اپنے کمرے میں آئی، دروازہ بند کیا اور بستر پر بیٹھ گئی۔ نہ آنکھوں میں آنسو تھے نہ ہونٹوں پر سوال، صرف ایک خاموش چیخ تھی جو اندر ہی اندر میرے وجود کو چی رہی تھی۔ اور اس رات میں نے فیصلہ کر لیا، اب سچ چھپا نہیں رہ سکتا۔ آج کی اس لرزتی رات کے بعد جب سچ میرے سامنے خاموش کھڑا تھا، میرے ذہن نے بے اختیار ماضی کی طرف پلٹنا شروع کر دیا۔ مجھے وہ دن یاد آیا جب میری شادی وکاس سے طے ہوئی تھی۔ وہ رشتہ کسی خواب کی طرح آیا تھا۔ وکاس پڑھے لکھے، سنجیدہ، اپنے والدین کا فرما بردار، اماں اور ابو نے جیسے سکون کا سانس لیا تھا۔ شادی کے بعد میں جب پہلی بار سسرال آئی تو اماں جان نے پیار سے گلے لگایا اور فریال نے خاموشی سے میرا ہاتھ تھاما۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ مجھے تول رہی ہو۔ اس وقت میں نے اسے محض شرم یا حسد سمجھا۔ شروع میں سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ میں نے دل سے کوشش کی کہ اس گھر کو اپنا گھر مانوں، سب کو خوش رکھوں، خاص کر فریال کو۔ اس سے دوستی کی، اس کے لیے چائے بنائی، اس کے ساتھ شاپنگ پر گئی، لیکن وہ کبھی بھی میرے قریب نہ آئی۔ اس کی خاموشی ایک دیوار کی طرح تھی جو ہم دونوں کے بیچ کھنچی رہتی۔ میں نے سمجھا شاید وقت کے ساتھ سب بہتر ہو جائے گا، مگر وہ دن جب فریال کا پہلا رشتہ آیا اور پہلی بار گھر میں چوری ہوئی، اسی دن پہلی بار میں نے فریال کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی، ایسی مسکراہٹ جو صرف تب دکھاتی تھی جب سب کچھ برباد ہو جاتا تھا۔ میں نے یہ بات اس وقت نظر انداز کر دی، سوچا شاید میرا وہم ہے، مگر پھر وہی سلسلہ چلتا رہا۔ رشتہ آتا، گھر میں چوری ہوتی اور وکاس بغیر کچھ سوچے رشتہ توڑ دیتا۔ وکاس، وہ ہمیشہ فریال کے لیے اندھا ہو جاتا۔ میں نے جب بھی کوئی بات کی اس نے یہی کہا، تمہیں فریال سے مسئلہ ہے کیونکہ وہ تم سے زیادہ عزیز ہیں۔ میں چپ ہو جاتی کیونکہ میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ ایک بہن اور بھائی کے درمیان میری وجہ سے دراڑ آئے، مگر اب ماضی کے ہر پل، ہر لمحہ جیسے ایک مکمل تصویر کی شکل اختیار کر رہا تھا۔ اب میں جان چکی تھی ماضی کی یہ کہانی محض یادیں نہیں تھی، یہ ان رازوں کی بنیاد تھی جو آج میرا حال جلا رہے تھے۔ وہ منظر جو میں نے دیکھا، وہ سچ جو میری روح میں ساکن ہو چکا تھا، وہ راز جو مزید میرے دل میں چھپنے کے قابل نہ رہا۔ مجھے لگ رہا تھا اگر میں نے اب زبان نہ کھولی تو میں خود کو کھو بیٹھوں گی۔ وکاس کے آنے کے بعد میں نے کئی بار سوچا کہ اس سے بات کروں، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہوں کچھ ہے جو تمہیں جاننا چاہیے، لیکن ہر بار وہ مجھے ٹال دیتا، کبھی موبائل پر مصروف، کبھی کسی کال میں، کبھی کہتا، ایمن ابھی دماغ مت خراب کرو، بہت تھکا ہوا ہوں۔ ایک رات ہمت کر کے میں نے بات شروع کی، وکاس، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔
وہ لیپ ٹاپ بند کر کے میری طرف متوجہ ہوا، لیکن آنکھوں میں وہ توجہ نہیں تھی جو میں چاہتی تھی۔ کہو کیا ہوا؟ وکاس، وہ جو میں نے اس رات دیکھا فریال کے کمرے میں۔ میری آواز لرز گئی، اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ پھر وہی باتیں؟ ایمن، میں نے تم سے کہا تھا کہ یہ سب تمہارا وہم ہے۔ تم فریال کے بارے میں ایسے کیوں سوچتی ہو؟ میں وہم میں نہیں ہوں، میں نے خود دیکھا ہے۔ اس کمرے میں کوئی تھا، کوئی مرد۔ بس کرو ایمن، وہ بلند آواز میں بولا، یہ الزام تراشی بند کرو۔ فریال میری بہن ہے، اس پر تم ایسا سنگین الزام نہیں لگا سکتی۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ میری آنکھیں نم تھیں۔ مجھے تمہاری باتوں پر یقین نہیں آتا۔ تمہیں ضرورت ہے کسی ماہر نفسیات کی، نہ کہ ایسے الزامات کی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ وہ شخص جسے میں اپنا سب سے بڑا سہارا سمجھتی تھی، وہی میری سچائی کو جھٹلا رہا تھا۔ اگلے دن فریال نے کچھ اس انداز میں سب کے سامنے بات چھیڑی جیسے وہ خود مظلوم ہو۔ امی، مجھے لگتا ہے بھابھی مجھ سے خوش نہیں ہیں۔ جب سے میرا رشتہ ٹوٹا ہے وہ عجیب سی باتیں کر رہی ہیں، مجھے دیکھتی بھی نہیں۔ میں نے کیا برا کیا؟ اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ایسے آنسو جو کسی تماشے کا حصہ لگ رہے تھے، مگر باقی سب انہیں سچ مان بیٹھے۔ امی جان نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، فریال ابھی بہت صدمے میں ہے، اس کے جذبات کا خیال رکھا کرو۔ میری زبان بند ہو گئی، سچ کہیں دفن ہو گیا، اور جھوٹ ایک بار پھر میری آنکھوں میں آنسو لیے سرخرو ہوا۔ لیکن میرے دل نے قسم کھائی تھی، اب میں خاموش نہیں رہوں گی۔ سچائی کو جتنا دبایا جائے ایک دن وہ اپنی چمک کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، اب میں صرف سوچوں گی نہیں بلکہ سچ کا پردہ چوک کر کے رہوں گی۔ جس گھر میں رہتی ہوں اس کے در و دیوار بہت کچھ جانتے ہیں، مگر وہ بولتے نہیں۔ لیکن گھر کے ملازمین وہ اکثر وہ دیکھ لیتے ہیں جو دوسرے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ میں نے سوچا اگر کوئی ہے جو اصل کہانی کا سراغ دے سکتا ہے تو وہ شاید نورا خالہ ہو سکتی ہیں۔ ہمارے گھر میں پچھلے 10 سال سے کام کر رہی تھی، خاموش طبع لیکن بہت سی چیزیں جانتی تھی۔ میں نے ایک دوپہر چائے بناتے وقت ان سے بات چھیڑی۔ خالہ، آپ نے کبھی محسوس کیا کہ فریال کچھ چھپا رہی ہو یا اس کے کمرے میں کوئی آیا ہو؟ وہ چونکی، پھر دھیرے سے بولی، بی بی جی، ہم نوکر لوگ تو صرف اپنا کام کرتے ہیں، باقی باتوں میں دخل نہیں دیتے۔ میں دخل نہیں کہہ رہی خالہ، میں صرف جاننا چاہتی ہوں کہ آپ نے کبھی کوئی غیر معمولی بات دیکھی ہو۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، ایک دو بار رات کو لگتا تھا جیسے کسی کے قدموں کی آواز آتی ہے، اور کبھی کمرے کی کھڑکی کھلی ملتی ہے، حالانکہ میں بند کرتی ہوں۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ کس وقت کی بات ہے یہ؟ اکثر رات کو 12-1 بجے کے قریب۔ کیا آپ نے کسی کو دیکھا؟ نہیں بی بی، بس آوازیں سنی، لیکن میں ڈر کے مارے جاگ کر بھی کچھ نہیں کہتی۔ یہ کافی نہیں تھا، مگر میرے شک کو مزید طاقت ضرور مل گئی تھی۔ اگلی صبح میں نے رمیز سے بات کی، ہمارا پرانا مالی جو شام کو اندر کے کام بھی کر لیتا تھا۔ رمیز بھائی، آپ نے کبھی فریال کے کمرے میں کسی اجنبی کو آتے جاتے دیکھا ہے؟ وہ چونکا، پھر نظریں چرائے بولا، بی بی جی، آپ ایسی باتیں کیوں پوچھ رہی ہیں؟ مجھے سچ جاننا ہے، اگر آپ نے کچھ دیکھا ہے تو چھپائیے نہیں۔ کافی دیر تک وہ خاموش رہا، پھر بولا، ایک بار رات کو میں نے کچن کی کھڑکی سے دیکھا تھا، کوئی آدمی اندر جا رہا تھا، مجھے لگا شاید آپ کے دیور ہوں گے، لیکن جب میں نے اگلے دن وقاص صاحب سے ذکر کیا تو وہ اسلام آباد میں تھے۔ میرے اندر جیسے بجلی سی دوڑ گئی، میں صحیح سمت میں بڑھ رہی تھی۔ سچ چھپ نہیں رہا تھا بلکہ آہستہ آہستہ میرے قریب آ رہا تھا۔ اب مجھے صرف ایک چیز کی ضرورت تھی، ثبوت، اور وہ ثبوت مجھے کسی بھی قیمت پر چاہیے تھا۔ جیسے جیسے میں سچ کے قریب جا رہی تھی میرے اندر کی ہمت اور بڑھتی جا رہی تھی۔ اب میں وہ ہر در کھٹکھٹانا چاہتی تھی جس کے پیچھے برسوں سے چھپے راز سوئی پڑے تھے۔ اسی کوشش میں ایک دن نورا خالہ نے مجھے بتایا کہ ہمارے پرانے مالی سراج دین کی بیوی خالہ شمع کچھ عجیب باتیں جانتی ہیں۔ وہ لوگ کئی سال تک ہمارے ساتھ گھر کے ایک پچھلے کمرے میں رہا کرتے تھے۔ سراج دین اب یہاں کام نہیں کرتا، لیکن خالہ شمع گاہے بگاہے امی جان کی خیریت پوچھنے آتی رہتی ہیں۔ میں نے امی جان سے اجازت لی اور خالہ شمع کو چائے کے بہانے بلوا لیا۔ وہ جیسی آئیں میں نے خوش اخلاقی سے بات شروع کی، حال احوال پوچھا اور باتوں باتوں میں ان سے پوچھا، خالہ، آپ تو یہاں کافی عرصہ رہی ہیں، سب کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہوں گی، ہے نا؟ وہ مسکرا کر بولی، بی بی جی، ہم نوکر لوگ بس دیواروں سے باتیں کرتے ہیں،
اور دیواریں تو سب سن لیتی ہیں۔ میں فوراً سنجیدہ ہو گئی۔ خالہ، آپ نے فریال کے کمرے سے کبھی کوئی عجیب بات سنی ہے؟ کچھ ایسا جو عام نہ ہو؟ ان کے چہرے پر ایک لمحے کو خوف سا چھا گیا، پھر انہوں نے ادھر ادھر دیکھ کر دھیرے سے کہا، ہاں بی بی، کئی راتوں کو میں نے فریال بی بی کے کمرے سے مردانہ آوازیں سنی ہیں۔ میرا دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ کیا آپ کو پورا یقین ہے؟ جی، وہ آوازیں کسی اور مرد کی تھیں، کبھی زور سے ہنسی، کبھی دھیمی گفتگو۔ ایک دو بار تو میں نے سائے بھی دیکھے کمرے کی کھڑکی کے پردے میں سے۔ آپ نے کسی کو بتایا؟ کبھی نہیں بی بی جی، ڈر لگتا تھا۔ سراج دین کہتا تھا خاموش رہو، نوکری چلی جائے گی۔ خالہ، کیا آپ یہ سب کچھ گواہی کے طور پر بھی کہہ سکتی ہیں؟ وہ لرز گئی۔ بی بی جی، میں بوڑھی عورت ہوں، میرا کیا اعتبار، لیکن جو سنا وہ کبھی بھولا نہیں۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما۔ آپ کی بات میرے لیے بہت قیمتی ہے، شاید آپ کے لفظ ہی وہ کڑی بن جائیں جو مجھے سچ تک پہنچا دیں۔ وہ خاموش رہیں، لیکن ان کے چہرے سے واضح تھا کہ انہوں نے سچ کہا ہے۔ جب وہ چلی گئیں تو میں دیر تک کھڑکی کے پاس کھڑی رہی۔ ہوا ساکت تھی، پر میرے دل میں طوفان چل رہا تھا۔ اب کئی ٹکڑے میرے سامنے تھے، چوریاں، بندراز، سایہ، ملازمین کی گواہیاں، اور اب یہ آوازیں۔ میں ایک قدم اور قریب آ چکی تھی، لیکن اصل چہرہ اب بھی پردے کے پیچھے چھپا تھا، اور میں جانتی تھی اگلی بار وہ پردہ خود میں ہٹاؤں گی۔ میں نے اگلی رات کا منصوبہ بنایا۔ سب کے سونے کے بعد میں چپ چاپ اٹھوں گی اور فریال کے کمرے کے سامنے بنے اسٹور روم میں چھپ کر نگرانی کروں گی۔ وہاں سے فریال کا دروازہ صاف دکھائی دیتا تھا، اور اگر کوئی اندر جائے یا باہر نکلے میں ضرور دیکھ سکوں گی۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ اماں جان اپنے کمرے میں گہری نیند میں تھی، اور فریال کے کمرے کی لائٹ بند ہو چکی تھی۔ وقاص تو اسلام آباد ہی میں تھا۔ میں نے چادر اوڑھی، آہستگی سے دروازہ کھولا اور دبے قدموں اسٹور میں جا کر بیٹھ گئی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن میرا ارادہ مضبوط تھا۔ کئی لمحے گزر گئے، گھنٹہ بیت گیا، مگر کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ کبھی کبھی لگتا جیسے فریال کے کمرے سے کوئی آہٹ آ رہی ہو، کبھی کوئی سایہ دیوار پر لرزتا محسوس ہوتا، مگر پھر سب خاموش ہو جاتا۔ میری آنکھیں مسلسل دروازے پر جمی تھیں، پھر اچانک دروازہ تھوڑا سا کھلا، دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ فریال باہر نکلی۔ وہ آہستہ آہستہ چل رہی تھی، ہاتھ میں شاید کچھ تھا، شاید موبائل یا کوئی چابی۔ اس کی چال میں نہ وہ معمول کی تھکن تھی نہ پریشانی، بلکہ ایک خاص قسم کی احتیاط تھی، جیسے وہ جانتی ہو کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ کچن کی طرف گئی، میں نے دم سانکھ لیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئی، دروازہ بند کیا اور سب کچھ دوبارہ ساکت ہو گیا۔ لیکن اس کے چہرے پر اس لمحے کی روشنی میں جو تاثر میں نے دیکھا وہ عام نہیں تھا۔ نہ وہ نیند کی حالت میں تھی، نہ ضرورت کے تحت نکلی تھی۔ وہ کچھ چیک کرنے نکلی تھی۔ شاید اسے شک تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ میں آہستہ سے اسٹور سے نکلی اور اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ کچھ خاص نہیں ہوا تھا، لیکن فریال کا رویہ، اس کا انداز، اس کی آنکھوں میں وہ ہوشیاری، یہ سب مجھے بتا گیا تھا کہ کچھ چھپایا جا رہا ہے۔ اب میں اس شخص تک پہنچ نہیں والی تھی جس نے اس گھر کو جال بنا رکھا تھا۔ فریال کے لیے ایک نیا رشتہ آیا تھا، اس بار ایک معتبر فیملی۔ لڑکا بیرون ملک جاب کرتا تھا، اور فیملی میں سادگی، سلیقہ اور نرمی جھلکتی تھی۔ امی جان کی آنکھوں میں امید کی ایک چمک تھی، اور وقاص نے بھی پہلی بار دل سے حامی تھی۔ شاید وہ چاہتا تھا کہ اب فریال کا گھر بس جائے۔ میں نے بھی دل سے دعا کی، شاید یہ موقع وہ ہو جہاں فریال سچ میں بدل جائے، یا پھر وقت خود اسے بے نقاب کر دے۔ رشتے دار آئے، ملاقاتیں ہوئیں، باتیں طے ہونے لگی، لیکن اس بار ایک عجیب بات تھی۔ نہ کوئی چوری ہوئی، نہ کوئی گھڑی غائب، نہ کوئی شور یا ہنگامہ۔ مجھے لگا شاید واقعی سب کچھ اب بہتر ہو رہا ہے، مگر یہ سکون طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ منگنی کی تاریخ طے ہونے سے صرف 2 دن پہلے وقاص غصے سے گھر لوٹا۔ اس کا چہرہ سرخ تھا اور ہاتھ میں اس کے موبائل کی اسکرین پر ایک اسکرین شاٹ تھا۔ یہ کیا؟ دیکھو ایمن، اس نے فون میری طرف بڑھایا۔ میں نے اسکرین پر نظریں دوڑائیں۔ وہ ایک چیٹ کا اسکرین شاٹ تھا، جس میں لڑکے کے ایک کزن کے نمبر سے فریال کو بھیجے گئے نازیبا میسیجز تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ تم نے دیکھا یہ لوگ کیسے نکلے؟ فریال کو اس طرح میسیجز بھیج رہے ہیں؟ وقاص چیخا۔ میں سکتے میں آ گئی۔ یہ فریال کے موبائل میں تھی؟ ہاں، اس نے مجھے دکھایا۔ فریال نے خود؟ جی ہاں، وہ بہت دکھی ہے۔ اس نے قسم کھا کر بتایا کہ اس نے کسی کو کچھ نہیں کہا، اور یہ لوگ خود ہی اس سے بدتمیزی کر رہے ہیں۔
میرا دماغ گھومنے لگا۔ فریال جو ہمیشہ ہر رشتے کے ٹوٹنے پر خاموش رہتی تھی اس بار خود جا کر ثبوت لا رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، کیا وہ میسیجز واٹس ایپ پر تھے؟ ہاں، کیوں؟ کیا ان کے ساتھ پروفائل پکچر اور نمبر بھی تھا؟ نہیں، فریال نے اسکرین شاٹ بھیجے لیکن نمبر ڈیلیٹ ہو چکا تھا۔ میں خاموش ہو گئی۔ یہ ایک نئی چال تھی، چوری کی بجائے اب ایک جھوٹا الزام لگا کر رشتہ ختم کیا جا رہا تھا، اور سچ چھپانے کا یہ نیا انداز پہلے سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ وکاس نے فوراً لڑکے والوں کو فون کر کے رشتہ توڑ دیا اور اس خاندان پر سخت باتیں بھی کی۔ فریال، اس کے چہرے پر ایک بار پھر وہی مخصوص سکون تھا جیسے ایک مار کا سر کر لیا ہو، لیکن اب کی بار میں بھی خاموش نہیں رہنے والی تھی۔ اگر وہ جھوٹ بول سکتی ہے تو میں بھی سچ کے لیے جنگ لڑ سکتی ہوں۔ یہ سچائی کی جنگ تھی اور میں آخری حد تک جانے کو تیار تھی۔ وکاس کا غصے سے بھرا لہجہ، فریال کی دکھاوے والی خاموشی اور ایک معزز خاندان پر بے بنیاد الزام، یہ سب کچھ میرے اندر ایک ایسی آگ جلا چکا تھا جو اب صرف سچائی کے ذریعے ہی بجھ سکتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں خود ان لڑکے والوں سے بات کروں گی، لیکن یہ کام خفیہ طور پر کرنا ضروری تھا، کیونکہ وکاس یا فریال کو اگر ذرا سا بھی پتہ چلتا تو وہ سب کچھ بگاڑ دیتے۔ میں نے ایک جاننے والے کے ذریعے لڑکے کا نمبر حاصل کیا اور اسے ایک پیغام بھیجا۔ السلام علیکم، میں ایمن بات کر رہی ہوں، فریال کی بھابی۔ اگر آپ سے چند منٹ کی بات ہو سکے تو مہربانی ہوگی۔ کچھ دیر بعد جواب آیا، وعلیکم السلام، جی ضرور، کل شام ایک کیفے میں مل سکتے ہیں۔ اگلی شام میں ایک معمولی بہانے سے گھر سے نکلی اور اس مخصوص کیفے پہنچی۔ وہ پہلے سے موجود تھا، سیدھا، صاف کو اور دکھ سے بھرا چہرہ۔ بیٹھیں بھابی جی، مجھے خوشی ہے کہ آپ نے بات کرنے کی ہمت کی۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، مجھے سچ جاننا ہے، جو کچھ وکاس نے کہا اور جو الزامات لگے، کیا وہ سب سچ ہے؟ وہ تلخی سے مسکرایا۔ کاش سچ ہوتا تو میں خاموش رہتا، لیکن فریال بی بی نے ہمیں ہی بدنام کرنے کی کوشش کی۔ کیا مطلب؟ یہ سب کچھ اس دن شروع ہوا جب میں نے فریال سے فون پر رسمی بات کی۔ چند دن بعد اس کا میسیج آیا، بہت ذاتی انداز میں۔ پہلے میں نے نظر انداز کیا، لیکن پھر اس کے لہجے میں عجیب انداز آ گیا۔ میں دنگ رہ گئی۔ آپ کے پاس وہ میسیجز ہیں؟ نہیں۔ جب میں نے اسے بلاک کیا تو سب کچھ ڈیلیٹ ہو گیا، لیکن میرے کزن کے پاس کچھ اسکرین شاٹس ہیں، کیونکہ اس نے فریال کو تنبیہ کی تھی کہ ایسے رویے سے خاندان بدنام ہوگا۔ کیا آپ مجھے وہ سب دے سکتے ہیں؟ میں آپ کو بھجوا دوں گا، لیکن ایک بات سمجھ لیں بھابی جی، ہم نے رشتہ عزت سے جوڑا تھا اور عزت سے توڑ دیا، لیکن جو الزام ہم پر لگا وہ ناقابل برداشت تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن یہ کمزوری کے نہیں، سچ کے قریب پہنچنے کی خوشی کے تھے۔ شکریہ، آپ کی باتوں سے میری آنکھیں کھل گئیں۔ اگر کبھی ضرورت ہو تو ہم گواہی کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن فریال بہت چالاک ہے، احتیاط کیجیے۔ میں کیفے سے باہر آئی تو میرے قدم ہلکے تھے مگر دل وزنی۔ اب میرے پاس ثبوت آنے والا تھا، اور اس کے ساتھ وہ ہتھیار بھی جس سے میں جھوٹ کی دیوار گرا سکتی تھی۔ سچائی لے کر جب میں گھر لوٹی تو دل میں ایک سکون تھا کہ اب شاید یہ طویل اندھیری رات ختم ہونے والی ہے۔ وہ ثبوت، وہ باتیں، وہ گواہی۔ آل واز ریڈی۔ اگلی صبح وکاس ناشتے کی میز پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ میں نے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، وکاس، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے پلکیں اٹھا کر میری طرف دیکھا، پھر اخبار میز پر رکھ دیا۔ ہاں کہو۔ میں نے پرس سے پرنٹ کیے ہوئے وہ اسکرین شاٹس نکالے جو لڑکے کے کزن نے بھیجے تھے۔ یہ دیکھو، یہ وہ اصل میسیجز ہیں جو فریال نے اس لڑکے کو بھیجے۔ اس نے نہیں، فریال نے پہل کی۔ وکاس نے کاغذات لیے، آنکھیں سکیڑ کر پڑھنے لگا۔ ہر لفظ اس کی پیشانی پر شکنے بڑھاتا جا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے لگا جیسے اسے یقین ہو رہا ہو، مگر جیسی آخری پیج تک پہنچا اس کا چہرہ سرد ہو گیا۔ یہ سب کیا ہے امن؟ تمہیں یہ کہاں سے ملا؟ میں اس لڑکے سے ملی، اس نے سب کچھ بتایا اور یہ ثبوت بھی دیے۔ فریال جھوٹ بول رہی ہے وکاس، اس نے بدنام کرنے کی کوشش کی، انہیں بھی اور ہمیں بھی۔ وکاس نے کاغذات میز پر پٹخ دیے۔ تم مجھ سے ملی اس لڑکے سے؟ ہاں، کیونکہ مجھے سچ جاننا تھا اور میں تمہیں دکھانا چاہتی تھی کہ تم جس پر اندھا اعتماد کر رہے ہو وہ… بس کرو ایمن۔ اس کی آواز میں غصہ تھا، شک تھا اور کچھ زہر سا بھی۔ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ کیا تمہیں فریال سے اتنی جلن ہے؟
کیا تم برداشت نہیں کر سکتی کہ میری بہن میری زندگی میں اہم ہے؟ کیا؟ میں سکتے میں آ گئی۔ یہ جلن کی بات نہیں ہے، یہ جلن ہی ہے۔ پہلے تم نے اس کے رویے پر شک کیا، پھر اس کی چوریوں کی کہانیاں گھڑی، اب رشتے والوں کے کردار پر حملہ۔ یہ سب تمہاری چال امن تاکہ فریال اس گھر سے چلی جائے اور تم اکیلی رانی بن جاؤ۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وکاس، میں تم سے محبت کرتی ہوں، لیکن آنکھ بند کر کے نہیں۔ تم فریال کے پیچھے اتنے اندھے ہو چکے ہو کہ سچ تمہیں زہر لگ رہا ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بس، بہت ہو گیا۔ اب اگر تم نے دوبارہ اس کے بارے میں کوئی الزام لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے الفاظ میرے دل پر خنجر کی طرح لگے۔ وہ شوہر جس کے لیے میں ہر رات جاگی، جس کے خاندان کی عزت کے لیے میں خاموش رہی، آج اسی نے میری نیت پر شک کیا۔ میں خاموش رہی، لیکن دل نے اندر ہی اندر کہہ دیا، اب وکاس کے لیے نہیں، اب صرف سچ کے لیے لڑنا ہے۔ یہ سب کچھ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس رات میں نے خاموشی سے اپنی الماری کھولی، کپڑے طے کیے، بیگ میں رکھے اور آنکھوں میں آنسو لیے خود سے کہا، اگر یہاں میرا سچ نہیں سنا جا رہا تو مجھے اب مزید اس خاموش دیواروں میں نہیں رہنا چاہیے۔ لیکن جیسے میں بیگ بند کرنے والی تھی، کمرے کا دروازہ کھلا۔ وکاس اندر آیا۔ چہرے پر بدلی ہوئی سنجیدگی تھی، لیکن لہجہ اب بھی وہی سخت۔ میں کل پھر اسلام آباد جا رہا ہوں، 3 دن لگ سکتے ہیں۔ تم امی اور فریال کے ساتھ رہنا۔ اور میں کیوں مان رہی ہوں؟ میں نے ایک لمحے کے لیے کچھ نہیں کہا، پھر بس اتنا کہا، تمہارے جانے کے بعد شاید کچھ اور بھی واضح ہو جائے۔ وکاس نے گھور کر دیکھا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، مگر پھر خاموشی سے پلٹ گیا۔ رات گہری ہوتی گئی۔ وکاس کا سامان تیار تھا۔ اس نے ناشتہ کیا اور امی جان کو دعائیں دے کر گھر سے روانہ ہو گیا۔ گھر ایک بار پھر اس خاموشی میں ڈوب گیا جو ہر بار وکاس کی غیر موجودگی میں میرے دل پر گرا کرتی تھی۔ رات کا کھانا سب نے خاموشی سے کھایا۔ اب فریال ہمیشہ کی طرح خوش اور بے فکر لگ رہی تھی، جیسے اس پر دنیا کا کوئی بوجھ نہ ہو۔ رات 11:30 بجے کا وقت تھا۔ ہوا تیز چل رہی تھی اور کھڑکیاں ہلکی ہلکی آوازیں نکال رہی تھیں۔ اماں سو چکی تھی اور میرا دل وہ پھر بے چین ہو رہا تھا۔ میں نے بارہا اپنے آپ کو سمجھایا کہ بس اب کچھ نہ دیکھو، کچھ نہ سنو، لیکن دل تھا کہ ایک بار پھر فریال کے کمرے کی طرف کھینچنے لگا۔ میں نے آہستگی سے چادر اوڑھی اور دبے قدموں کمرے سے باہر نکلی۔ پھر وہی راہداری، وہی سناٹا، وہی خاموش دروازہ۔ میرے ہاتھ نے دروازے کو چھوا۔ دل دھڑک رہا تھا، کیا آج بھی کوئی راز پردے میں ہوگا؟ کیا آج وہ سچ سامنے آئے گا جو میرے خوابوں میں بھی چھپا رہا؟ دروازہ پھر سے کھلا اور میری نظریں کمرے میں پڑیں، اور ایک بار پھر زمین میرے قدموں تلے سے نکل گئی۔ میری سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے جیسے دروازہ دھیرے سے کھولا، کمرے کے اندر قدم رکھا تو ہر طرف ایک گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میری آنکھیں تیزی سے چاروں طرف گھومی۔ بیڈ اپنی جگہ، کرسی، ڈریسنگ، کتابوں کی ریک، سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، لیکن اس بار کچھ اور تھا۔ وہ کیفیت، وہ عجیب سی سنسناہٹ جو ہر بار میرے اندر لرزہ طاری کر دیتی تھی، اس بار وہ نہیں تھی۔ بس ایک چیز مختلف تھی، کھڑکی۔ کمرے کی کھڑکی پوری طرح کھلی ہوئی تھی اور اس کے پردے تیز ہوا میں بار بار اڑ کر دیوار سے ٹکرا رہے تھے۔ وہی آواز جو مجھے کمرے سے باہر تک کھینچ لائی تھی۔ میں نے دبے قدموں آگے بڑھ کر کھڑکی کے قریب جانا چاہا۔ دل میں سوالات تھے، یہ کھڑکی کھلی کیوں ہے؟ اگر فریال کمرے میں نہیں ہے تو کھڑکی کھلی کیسے رہ گئی؟ کیا کوئی آیا تھا یا گیا تھا؟ میں نے کھڑکی سے باہر جھانکنے کی کوشش کی، لیکن اندھیری رات میں کچھ بھی صاف نظر نہیں آ رہا تھا، بس گلی کی ایک ہلکی روشنی اور ایک سایہ سا جو شاید میرا ہی عکس تھا۔ میں نے فریال کو آواز دی، فریال، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ کمرے میں اس کی چادر موجود تھی، بیڈ بھی یوں لگ رہا تھا جیسے حال ہی میں استعمال ہوا ہو، مگر وہ خود وہاں نہیں تھی۔ دل میں ایک بے چینی سی پیدا ہو گئی، کیا وہ جان بوجھ کر کہیں گئی ہے یا پھر کسی سے ملنے؟ میں کھڑکی بند کرنے لگی تو میری نظر کھڑکی کے فریم پر گئی۔ وہاں کچھ مٹی اور دھول کے نشانات تھے، جیسے کسی نے حال ہی میں باہر سے اندر قدم رکھا ہو۔ یہ بات عام سی ہو سکتی تھی، لیکن موجودہ حالات میں میرے لیے یہ بھی ایک اشارہ تھا۔ میں نے کھڑکی بند کی، پردے برابر کیے اور ایک آخری نظر کمرے پر ڈال کر دروازہ بند کر دیا۔ جب میں اپنے کمرے میں واپس آئی تو دل میں عجیب سا خالی پن تھا۔ اس بار کوئی سایہ نہیں تھا، کوئی شور نہیں، کوئی موجودگی نہیں، صرف ایک کھلی کھڑکی اور کچھ دھول بھرے قدموں کے نشان۔ یہ خاموشی ایک نئی طوفان کا پیش خیمہ تھی۔
میں بستر پر بیٹھ کر سوچتی رہی کہ کیا فریال جان گئی ہے کہ میں اس پر نظر رکھ رہی ہوں؟ جب انسان کے دل میں یقین مرنے لگے تو امید کے چھوٹے چھوٹے سائے بھی خزاں کی روشنی لگنے لگتے ہیں۔ میں اندر ہی اندر بکھرتی جا رہی تھی، لیکن میری تلاش نہیں رکی۔ سچ کو پانے کی جنگ جاری تھی۔ اسی دوران ایک دن نورا خالہ کی بیٹی نایاب، جو اکثر موبائل سے تصویریں اور ویڈیوز بنانے کی شوقین تھی، میرے پاس آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا موبائل تھا جسے وہ چارج کر کے پرانی گیلری چیک کر رہی تھی۔ بی بی جی، آپ کو ایک عجیب ویڈیو دکھانی ہے۔ میں نے یہ شاید 1 سال پہلے بنائی تھی جب میں کھڑکی کے پاس سے گزر رہی تھی۔ مجھے لگا فریال آپ کسی سے بات کر رہی ہیں، تو ویڈیو بنائی پھر بھول گئی۔ میں نے حیرت سے موبائل لیا اور جیسے ویڈیو چالو کی میرے ہوش اڑ گئے۔ سکرین پر فریال اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ رات کا وقت تھا اور اس کے سامنے موبائل تھا۔ وہ کسی سے ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی، کافی بے تکلف انداز میں۔ آواز صاف نہیں تھی لیکن انداز صاف بتا رہا تھا کہ گفتگو عام نہیں تھی۔ ایک جگہ وہ ہنستی ہے، بالوں کو سنوارتی ہے اور کہتی ہے، وکاس تو کچھ سمجھتا ہی نہیں، سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے۔ میری انگلیاں کپ کپانے لگی، آنکھیں دھندلا گئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جسے میں ثبوت کہہ سکتی تھی۔ وکاس اگلے دن واپس آیا۔ میں نے چائے کے بہانے اسے اپنے کمرے میں بلایا، دروازہ بند کیا اور اسے موبائل پکڑایا۔ یہ دیکھو وکاس، یہ فریال ہے اور یہ وہ ہے جو تم سمجھنے سے انکار کرتے ہو۔ وکاس نے ویڈیو دیکھی۔ اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا، آنکھوں میں تذبذب تھا۔ ویڈیو ختم ہوئی اور میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اب بولو، کیا اب بھی تمہیں شک ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ وکاس نے آہستہ سے موبائل نیچے رکھا اور سرد لہجے میں بولا، ایمن، یہ ویڈیو پرانی ہے، 1 سال پہلے کی۔ یہ کچھ ثابت نہیں کرتی، نہ یہ بتاتی ہے کہ وہ کس سے بات کر رہی ہے، نہ یہ کہ وہ کچھ غلط کر رہی ہے۔ تم بس اپنی بات کو سچ ثابت کرنا چاہتی ہو۔ میری آنکھوں میں نمی بھر آئی۔ وکاس، سچ دیکھ کر بھی اگر تم آنکھیں بند کر لو تو میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ تمہاری محبت نے تمہیں اندھا کر دیا ہے اور یہ اندھا پن ہمیں سب کچھ کھو دے گا۔ وکاس نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ میں اس ویڈیو کو ہاتھ میں لے کر بیٹھی رہی اور دل سے آواز آئی، جب اپنے بھی انکار کر دیں تب سچ کی جنگ اکیلے لڑنی پڑتی ہے۔ میں جان چکی تھی کہ وکاس کو الفاظ سے قائل نہیں کیا جا سکتا، اسے وہ منظر دکھانا پڑے گا جس سے وہ انکار نہ ہو سکے۔ اسی سوچ کے ساتھ میں نے ایک منصوبہ بنایا۔ ہمارے پرانے اسٹور روم میں وکاس نے کبھی گھر کی نگرانی کے لیے ایک چھوٹا سا CCTV کیمرہ خریدا تھا جو استعمال نہیں ہو سکا تھا۔ میں نے وہ کیمرہ ڈھونڈ نکالا، چارج کیا، انسٹالیشن پڑھی اور خود سے سیکھ لیا کہ اسے کیسے لگانا ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اسے فریال کے کمرے میں لگایا کیسے جائے، لیکن قسمت نے میرا ساتھ دیا۔ اگلے دن فریال نے کمرے کی صفائی کے لیے نایاب کو بلوایا۔ میں نے فوراً نایاب کو اشارہ دیا اور اسے وہ کیمرہ دے کر سمجھایا، یہ الماری کے اوپر رکھ دینا اور فریال کو پتہ نہ چلے، صرف 1 دن کی بات ہے۔ نایاب نے حامی بھر لی اور خاموشی سے وہ کام مکمل ہو گیا۔ کمرے کی ایک چھوٹی کھڑکی کے قریب پردے کے پیچھے، جہاں سے پورا کمرہ صاف نظر آتا تھا، وہاں کیمرہ رکھ دیا گیا۔ اب انتظار تھا اس رات کا جب شاید پردہ خود بخود ہٹ جائے۔ اسی شام فریال حسب معمول خوش دکھائی دے رہی تھی۔ امی جان کو چائے پیش کر رہی تھی اور مجھ سے یوں بات کر رہی تھی جیسے ہمارے درمیان کبھی کوئی تلخی نہ رہی ہو۔ لیکن میں جانتی تھی یہ معصومیت صرف رات کے اندھیرے تک ہے، اصل چہرہ کیمرے میں قید ہونا باقی تھا۔ رات کے 10 بجے سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ میرا دل دھڑک رہا تھا۔ میں نے لیپ ٹاپ کو اپنے سامنے رکھا جسے میں نے کیمرے سے منسلک کیا تھا اور ریکارڈنگ آن کر دی۔ وقت گزرتا رہا۔ 11 بجے، کچھ نہیں، 11:30، سب خاموش۔ پھر 12 بجے کے قریب اچانک فریال کے کمرے میں حرکت ہوئی۔ فریال جلدی جلدی آئینے کے سامنے کچھ درست کر رہی تھی۔ چہرے پر ہلکا سا میک اپ تھا۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے کھڑکی کی طرف قدم بڑھایا اور اسے آہستہ سے کھولا۔ میں سانس روکے دیکھ رہی تھی۔ اب جو بھی ہوتا وہ سب کچھ کیمرے کی آنکھ میں قید ہونے والا تھا۔ میں جان چکی تھی آخری چال میں نے چالاکی سے کھیل دی ہے۔ اب اگر کوئی ہارے گا تو وہ میں نہیں ہوں گی۔ رات کے 1 بج چکے تھے۔ کیمرے کی سکرین پر نظریں جمائے میں جیسے سانس لینا بھی بھول گئی تھی۔ ہر لمحہ، ہر فریم میرے اندر ایک طوفان برپا کر رہا تھا۔ فریال کمرے میں ہلچل کر رہی تھی۔ اس نے کھڑکی کھولی اور کچھ ہی لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ میری آنکھیں سکرین سے چپک گئی۔ وہ شخص جو اندر آیا، اس کا چہرہ کیمرے کی روشنی میں صاف دکھائی دیا۔ وکاس، میرا اپنا شوہر۔
मेरी आंखें फट गई, दिल जैसे सीने में धड़कना भूल गया। वकास रात के उस पहर फरियाल के कमरे में चुपके से, मगर अगला मंजर उससे भी ज्यादा चौंका देने वाला था। फरियाल ने दरवाजा बंद किया और दोनों ने बेड के नीचे कारपेट को आहिस्ता आहिस्ता हटाना शुरू किया। नीचे एक छोटा सा ढक्कन नजर आया। वो दोनों उसे खोलकर नीचे उतरने लगे। ये क्या हो रहा था? मेरे कदम खुद ब खुद उठ गए। मैंने फौरन दरवाजा खोला और दौड़ती हुई फरियाल के कमरे में पहुंची। दिल तेज धड़क रहा था। कारपेट हटा हुआ था और नीचे की तरफ सीढ़ियां जा रही थी। मैंने बगैर कुछ सोचे नीचे उतरना शुरू किया। अंधेरा था, लेकिन रोशनी की एक हल्की सी किरण अंदर से आ रही थी। मेरे कदम आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहे थे और दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर ये सब क्या है? नीचे पहुंचते ही जो मंजर मेरी आंखों के सामने आया, उसने मेरी दुनिया उलट दी। सामने एक शख्स जमीन पर बैठा था, कमजोर, खामोश, मगर उसका चेहरा। रेहान, मेरा भाई रेहान। मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। मैं उसकी तरफ लपकी, उसके घुटनों पर बैठ गई। रेहान, ये तुम हो? मैं उसके हाथ चूमने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे। रेहान, तुम तो मर गए थे, हमने तुम्हें दफन किया था। ये सब क्या है? रेहान की आंखों में भी आंसू थे। उसने कमजोर आवाज में कहा, बाजी, मैं मरा नहीं था, मुझे जिंदा दफना दिया गया था। वकास और फयाल भी वहां मौजूद थे, खामोश खड़े, जैसे ये लम्हा उनके लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त हो। मैं उनकी तरफ पलटी। तुम लोग जानते थे? तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों? वकास आगे बढ़ा। एमन, मैं सब कुछ तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन रेहान की जान को खतरा था। किससे? उसी लड़की के खानदान से जिससे रेहान की पहले मंगनी हुई थी। रेहान ने उससे रिश्ता खत्म किया और वो लोग बदले पर उतर आए। एक दिन उसे बुलाकर जहर दिया और मुर्दा समझकर जंगल में फेंक दिया। मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे, दिल कांप रहा था। वकास बोलता रहा, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। एक चरवाहे को रेहान मिला, उसने उसे अस्पताल पहुंचाया। जब हमें पता चला, तब तक वो नींद बेहोशी में था। मुकदमा तैयार किया और फरियाल ने उसकी देखभाल शुरू की। रेहान की नजरें झुक गई। बाजी, मेरा और फरियाल का निकाह हो चुका है। यही बात जब रिमशा के भाइयों को मालूम हुई थी, तो उन्होंने मुझे मार डाला। मैं जिंदा हूं, लेकिन छुप कर, क्योंकि अगर वो लोग जान गए कि मैं जिंदा हूं तो दोबारा मार डालेंगे। मेरी आंखों में हैरत, खुशी, गुस्सा और उदासी का तूफान था। तो इसलिए फरियाल हर रिश्ते को तोड़ देती थी? फरियाल आगे बढ़ी। जी भाभी, मैं उनसे झूठ बोलती थी, क्योंकि मैं पहले से शादीशुदा थी, और अगर किसी को ये पता चलता तो रेहान के लिए खतरा बढ़ जाता। मेरे आंसू अब थम चुके थे, मगर दिल में सुकून आ चुका था। अब सब कुछ वाजिया था। हर झूठ, हर चोरी, हर टूटा हुआ रिश्ता, सबके पीछे एक सच छुपा था, रेहान का तहफ्फुज़। अगले दिन वकास ने अदालती कार्रवाई शुरू की। रेहान ने अदालत में बयान दिया, सबूत पेश किए गए और कातिलों को गिरफ्तार कर लिया गया। कई दिनों बाद घर में पहली बार रोशनी सी महसूस हुई। फरियाल, जो बरसों तन्हाई और कुर्बानी के साए में रही, अब मुस्कुरा रही थी। रेहान की सेहत बेहतर हो रही थी और मेरा दिल अब हल्का था। मैंने वकास से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। वकास ने मेरा हाथ थाम कर कहा, और मुझे भी माफ करो, मैंने तुम्हें वक्त पर सच नहीं बताया। हम सबके दिलों में सुकून था। ये कहानी झूठ और सच की नहीं, कुर्बानी और यकीन की थी। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अपनी राय का इजहार हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। मिलते हैं ऐसी ही एक सबक आमूज कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।